بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ تاریخ انسانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ تاریخ انسانی کا ایک انتہائی اہم اور سبق آموز واقعہ ہے جو نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ دیگر آسمانی کتابوں جیسے تورات اور انجیل میں بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اس میں انسانوں کے لیے گہرے اسباق پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوششیں کرنے کا موقع دیا، لیکن جب ان کی قوم نے سرکشی اور انکار کی انتہا کر دی تو اللہ کے عدل نے اس قوم کو تباہی کی گھاٹ اتار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کی دعوت دے اور شرک و ظلم سے روکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انہوں نے واضح دلائل دیے، لیکن قوم نے ان کی بات کو جھٹلایا اور انہیں جادوگر یا دیوانہ قرار دے کر ان کی مخالفت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے سینکڑوں سال تک تبلیغ جاری رکھی، مگر قوم کا رویہ بدستور سرکش اور متکبر رہا۔ اللہ کا فیصلہ اور کشتی کی تعمیر۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک عظیم الشان کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ کشتی اس قدر بڑی تھی کہ اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے حضرت نوح علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کو سوار کیا جا سکے۔ قوم کے لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی میں کشتی بنانے کا کیا فائدہ، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہے۔ طوفان نوح کا آغاز اور کشتی کا سفر۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کے حکم سے آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ پانی تیزی سے بڑھنے لگا یہاں تک کہ پوری زمین ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں، مومنوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اللہ نے انہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھا۔ کشتی طوفان کی موجوں میں گر گئی لیکن اللہ کی قدرت سے وہ محفوظ رہے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا کشتی میں سوار نہیں ہوا اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس نے تمہاری دعوت کو رد کر دیا تھا۔ طوفان کا اختتام اور کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا۔ طوفان کا یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے بارش رک گئی اور پانی اترنا شروع ہوا۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری جو موجودہ ترکی عراق کے علاقے میں واقع ہے۔ جب زمین خشک ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی سے اتر جائے اور زمین کو دوبارہ آباد کرے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام تباہی ہے۔ جو قوم اللہ کی رسولوں کو جھٹلاتی ہے اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبر اور استقامت کی اہمیت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال تک صبر کیا اور آخر کار اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ اللہ کی مدد یقینی ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں ہر مشکل سے نجات دیتا ہے۔ کفر اور ایمان کا فرق۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اگرچہ ان کا خون تھا لیکن کفر کی وجہ سے نجات نہ پا سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا یہ واقعہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ حق کی پیروی کرنے والوں کو اللہ ضرور کامیابی عطا کرتا ہے، جبکہ سرکشی کرنے والوں کے لیے تباہی مقدر ہوتی ہے۔